ناولز پیراڈائز میں خوش آمدید۔ ناول نیلم کا مرکز بائی دیبا تبسم۔ ایپیسوڈ 4۔ شہر قائد میں کسی سیاسی لیڈر کا جلسہ تھا جہاں پولیس اور رینجر کی بھاری نفری تعینات کر رکھی تھی۔ سیکیورٹی کے اس انتظام میں اے ایس پی آہل کا بھی اہم کردار تھا۔ چونکہ جلسہ رات 3 ساڑھے 3 تک چلتا رہا تھا تو وہ تقریباً فجر کے وقت ہی فارغ ہوا تھا۔ ابھی بھی اسے تھانے کا ایک چکر لگانا تھا۔ سنسان سڑک، آس پاس ریگستانی پودے اگے ہوئے تھے، جھاڑیاں، اونچی نیچی پگڈنڈیاں۔ وہ اتنی تھکن کے باوجود پچھلے 1 گھنٹے سے ڈرائیو کر رہا تھا۔ سڑک سیدھی اور کافی طویل تھی جب اسے دور سے ہی ایک جیپ کے پاس ایک گورا اور اونچا لمبا نوجوان گرے شرٹ اور سفید جینس میں کھڑا نظر آیا۔ اس کی جیپ جیسے ہی اس کے پاس سے گزری اس نے رکنے کا اشارہ کیا۔ وہ پولیس میں تھا، ٹریننگ بھی اچھی تھی، خطروں سے کھیلنا بھی جانتا تھا، گن بھی تھی اور اپنے اوپر مکمل اعتماد بھی۔ اسی اعتماد کی بنا پر وہ جیپ روک چکا تھا۔ السلام علیکم سر، نیلی آنکھوں والا شخص اس کی جانب جھکتے مسافر کے لیے ہاتھ بڑھاتے ہوئے بولا۔ وعلیکم السلام، آہل نے شیڈز اتارتے کہا، البتہ ایک ہاتھ ایسے ہی اسٹیئرنگ پر دھرا تھا جس میں پہنی رسٹ واچ 5:20 بجا رہی تھی۔ سر آپ کی تھوڑی مدد درکار تھی، اگر آپ کو زحمت نہ ہو تو، ڈیک نے تھوڑی بلند آواز میں کہا۔ جی کیا مدد کر سکتا ہوں میں آپ کی؟ آہل کے دماغ میں ابھی بھی ڈیک کو لے کر خطرے کے سائرن بج رہے تھے۔ سر میری جیپ خراب ہو گئی ہے، اس میں چند کاٹن کے ڈبے ہیں، اگر وہ میں آپ کی جیپ میں منتقل کر دوں تو لوڈ کم ہونے سے شاید یہ اسٹارٹ ہو جائے۔ مجھے بہت دور تک سفر کرنا ہے، اگر آپ مدد کر دیں گے تو احسان ہوگا آپ کا۔ وہ مسلسل مسکراتے ہوئے بول رہا تھا۔ پلیز سر، اس نے آہل کو سوچ میں غرق دیکھتے کہا۔ اوکے بٹ ذرا جلدی کرنا، وہ باہر نکلتے کہہ رہا تھا، مکمل پولیس ورदी میں ملبوس۔ وہ کافی تھکا نظر آ رہا تھا۔ بہت شکریہ آپ کا، ڈیک کے بے انتہا ممنونیت سے کہنے پر وہ مسکرایا تھا، پھر اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے کہا، کوئی بات نہیں، ویسے بھی عوام کی خدمت ہمارا فرض ہے۔ دونوں کا انداز ایسا تھا کہ اگر کوئی ان کی بات چیت نہ سنے تو ان کو دوست یا آشنا سمجھے۔ رینجلر یہ لیں، ڈیک نے بلیک چمچماتی کار دروازہ کھولا، اندر بلیک کور سیٹ پر پڑے کاٹن میں سے ایک اس کو پکڑایا۔ زیادہ وزنی تو نہیں ہے؟ ڈیک نے پوچھا۔ بھائی پولیس والوں سے ایسے سوال پوچھتے شرم آنی چاہیے، بڑی سخت جان ہے ہم۔ ایک اور رکھ دو اس کے اوپر۔ ڈیک بھی اس کی بات پر قہقہ لگائے بنا نہ رہ سکا، پھر ایک اور ڈبہ بھی رکھ دیا، خود بھی ایک ایک کر کے رینجلر کے آہل کی جیپ میں منتقل کرنے لگا۔ دونوں نے مل کر خالی جگہ کو بھر دیا۔ ہے کیا اس میں؟ آہل نے آخری 2 کارٹن رکھتے پھولتے سانسوں سے دریافت کرتے ہاتھ جھاڑے۔ ہوا کی تیز جھونکے دونوں نفوں سے ٹکراتے گزر رہے تھے، ریت بھی اڑنے لگی۔ خود ہی دیکھ لیں، ڈیک مسکرایا۔ آہل نے جیپ کے کنارے گھٹنا موڑ کر ٹکاتے اس پر کاٹن رکھ کر رسی کا ایک کونا کھینچا۔ کاٹن کھل چکا تھا، ایک گتے سے ٹکڑے کو ہٹایا تو اس کی آنکھیں پھٹ پڑیں۔ اندر اسلحہ تھا، بھاری بلٹس، رائفلز بھی لاتعداد تھیں، مگر اس کا دماغ صحیح سائن دے رہا تھا۔ کیا ہوا اے ایس پی آہل؟ ڈیک نے اپنے ہاتھ میں پکڑی پسٹل لہراتے اس کی جیپ کے آخری سرے پر اچھل کر بیٹھتے ٹانگ لٹکاتے پوچھا۔ یکایک بھاری بوٹوں کی آواز قریب آنے لگی۔ آہل نے مڑ کر دیکھا، سیاہ لباس میں موجود چہرے ڈھکے 15-16 افراد، لمبے قد و قامت کے مالک، بھاری رائفلز ہاتھوں میں دستانے۔ آہل نے جیب کھنگالی، گن غائب تھی۔ موبائل جیپ میں آگے پڑا تھا، یقیناً وہ اب وہاں نہیں ہوگا۔ وہ بہت برا پھنس چکا تھا۔ طاقت اور عقل دونوں میں سے ایک کا استعمال اس نے کیا اور ایک کا ڈیک نے۔ دیکھو یار کتنے اچھے لگ رہے ہو تم اس ویڈیو میں۔ ڈیک نے ٹیب اس کے سامنے کیا جو ابھی اس کے اشارے پر عام لباس میں موجود ایک شخص نے اسے تھمایا تھا۔ ویڈیو میں آواز غائب تھی۔ آہل نے مسکراتے ہوئے ڈیک سے ہاتھ ملایا، دونوں نے چند باتیں کی، وہ نیچے اترا اور ڈیک کے پاس کھڑی بلیک جیپ میں سے کاٹن نکالنے لگا۔ ساتھ میں دونوں نے کسی بات پر قہقہ بھی لگایا تھا۔ دونوں نے مل کر تمام ڈبے آہل کی جیپ میں منتقل کیے، پھر ہنستے ہوئے ڈیک نے اس سے کچھ کہا اور آہل نے کاٹن کھولا۔ وہاں کیمرے کو بہت زوم کر کے اسلحہ دکھایا گیا تھا۔ آہل کے چہرے کے تاثرات کیمرے نے کیچ نہیں کیے تھے، وہ صاف لگ رہا تھا کہ سب آہل کی مرضی سے ہو رہا ہے اور وہ بھی اس میں شامل ہے۔ اے ایس پی آہل نے اسلحہ منتقل کرنے میں ہماری مدد کر کے خود کو عوام کا سچا خدمت گزار ثابت کر دیا۔ واہ کیا ہیڈ لائن ہے! ڈیک کا قہقہ سنسان سڑک پر گونجتا واپس پلٹا تھا۔ اوہ مائی گاڈ، اے ایس پی صاحب کا چہرہ تو لال ٹماٹر ہو گیا۔ کیا ہوا، ہیڈ لائن پسند نہیں آئی کیا؟ ڈیک نے مصنوعی حیرت لہجے میں سموتے پوچھا۔ شٹ اپ، اس سب کا کیا مطلب ہے؟ کیوں کیا تم نے یہ سب؟ کیا دشمنی ہے تمہاری میرے ساتھ؟ آہل دبے دبے لہجے میں غرایا۔ دشمنی؟ میں تو دوستی کا ہاتھ بڑھانے آیا ہوں۔ ڈیک نے آگے کو جھکتے پسٹل گھماتے کہا۔ بات کو گھماؤ نہیں، آہل ضبط سے سرخ پڑتے چہرے کے ساتھ ڈپٹنے کے انداز میں بولا۔ سب بتاتے ہیں یار، غصہ کیوں ہوتے ہو؟
کچھ خاطر توازن تو بنتی ہے نا تمہاری۔ اس سے پہلے کہ آہل اس کی بات پر کوئی رد عمل ظاہر کرتا، اس کے اشارے پر 2 گن مین اس کے گھٹنے پر رکھے کارڈن کو اٹھا کر واپس جیپ میں ڈالتے۔ رینجلر اس سے ڈیک کے رینجلر میں دھکیل چکے تھے۔ آہل کو پہلی بار احساس ہوا تھا کہ وہ جس محکمے سے منسلک ہے وہ بچوں کا کھیل نہیں ہے۔ ایک چھوٹی سی بیوقوفی کی بنا پر وہ نہ جانے کس مصیبت سے دوچار ہونے والا تھا۔ باقی تمام گاڑیاں بھی اسلحے سے لیس افراد سے بھر چکی تھیں۔ آگے پیچھے سیدھ میں چلتی وہ سڑک پر تیز رفتار سے دوڑنے لگی۔ آہل کی آنکھوں پر کالے رنگ کی پٹی باندھ دی گئی تھی۔ آپی، یہ ساتھ والے گھر میں تو ہر وقت اتنی خاموشی چھائی رہتی ہے کہ مجھے گمان گزرتا ہے جیسے کوئی بھی نہ رہتا ہو۔ نیلم نے کچن میں رکھے فریج سے پھلوں کی ٹوکری نکالتے کہا۔ 2 تو بندے ہیں، وہ بھی جوان سمجھدار، بچے تھوڑی نہ ہیں جن کی رونے کی آوازیں آئیں۔ سائقہ نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ مجھے یہ بتاؤ، تمہیں اتنا تجسس کیوں ہو رہا ہے نئے کرایہ داروں کے بارے میں؟ سائقہ نے بروج کاٹتے پوچھا۔ آپ کی آبزرویشن غلط ہے اور کچھ نہیں، اس نے ناک سے مکھی اڑاتے کہا۔ اوہو، ابھی پھل کیوں کاٹ رہی ہو؟ بس بن گیا، پلاؤ رائتا بھی بنا لیا ہے، تم سلاد بنا دو، بس میں کھانا لگاتی ہوں۔ سائقہ نے اسے سیب کاٹتے ٹوکا تھا۔ ارے سائقہ، میرے بچے، کتنا وقت لگے گا؟ بچے بیچارے بھوکے بیٹھے ہوں گے، کہا بھی تھا میں نے کہ جلدی ہاتھ چلا۔ دادو لاٹھی گھسیٹتے کچن میں داخل ہوتے ہی شروع ہو چکی تھی۔ دادو، بس بن گیا۔ سائقہ نے دم پر رکھے پلاؤ کے نیچے آنچ اور کم کر دی۔ کون سے بچے دادو؟ یہ نیلم ابراڑ تھی۔ تجھ سے مطلب؟ دادو نہ جانے اس سے اب کس بات پر خفا تھی۔ دادو! نیلم چیخی۔ چپ کر، دادو نے جھڑکا۔ میں نہیں بنا رہی کوئی سلاد۔ وہ پیر پٹکتی، یہ جا وہ جا۔ یہ سکھایا تو نے اور ابرار نے سے۔ جائے گی اگلے گھر تو ناک کٹوا دے گی۔ دادو ہاتھ ہلا ہلا کر جذباتی انداز میں گویا ہوئی۔ ناک ہی نہیں، آپ کے ہاتھ پیر کان سب کٹواؤں گی اگلے پچھلے گھر جا کر۔ وہ دادو کو چڑھانے کے لیے بآواز بلند ڈرائنگ روم سے چیخی تھی۔ کمبخت، آ گیا ہے دم کہ پرسوں آئے گا؟ جی بس ہو گیا دادو۔ نکال دے ایک ڈبے میں، دادو نے حکم دیا اور پھر باہر نکل گئی۔ گھنٹی کی آواز بھی اسی وقت آنے لگی۔ بیٹا، بڑی زحمت دی تمہیں۔ دادو نے ٹائیگر کے ہاتھ سے خاکی رنگ کا لفافہ جس میں ان کی دوائیں تھیں تھامتے کہا۔ نہیں دادو، ایسی کوئی بات نہیں، بس انکل جلدی میں تھے تو میں نے کہا میں لا دیتا ہوں۔ اپنا خیال رکھا کریں، چلتا ہوں میں۔ وہ دروازے میں ہی کھڑے کھڑے کہہ رہا تھا۔ ارے ایسے کیسے پلاؤ بنایا بچیوں نے؟ تمہارے اور انس بیٹا کے لیے نکال رکھا ہے، اندر آؤ، لے کر جاؤ۔ بھائی بڑا ذائقہ بھی سائقہ کے ہاتھوں میں۔ دادو دوپٹہ درست کرتی اسے اندر آنے کو راستہ دینے لگی۔ آپ بلا وجہ تکلف کریے دادو، وہ خفیف سا کہہ رہا تھا۔ نیلم نے کھڑکی کی آواز پر کھڑکی سے جھانکا۔ دادو کو دروازے میں کھڑے کسی سے بات کرتے دیکھ کر وہ اچھل کر مقابل کو دیکھنے کا جتن کر رہی تھی جب وہ اندر چلا آیا۔ اوہ، بلیک بیئر تشریف لائے ہیں، خود کلامی کے انداز میں کہتے ہوئے سفید شرٹ پر جینس کی جیکٹ پہنے اور سلیوز رول کیے دادو سے بات کرتے ٹائیگر کو دیکھا۔ بلا کی کشش تھی اس بندے میں، اور جب بولتا تو بس ہلتے ہونٹ ہی نظر آتے۔ سماعت تو گویا بہری ہو جاتی تھی۔ یہ نیلم کی ذاتی رائے تھی۔ ببل چباتے اس کا غبارہ پھلاتے ہوئے اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ اس نے نظروں کی تپش محسوس کر کے ہی شاید اوپر کی جانب دیکھا تھا جہاں وہ کھلی زلفیں لیے چوئنگم کے غبارے پھوڑتی اسے ہی ہلکے سبز کانچ میں سمائے کھڑی تھی۔ ٹائیگر کے گھوڑے پر ٹھٹائی سے ہاتھ ہلاتے ہیلو کا اشارہ دیا۔ اتنی گرم جوشی تھی اس کے انداز میں جیسے وہ اس کے مامے کا پتر ہو۔ ٹائیگر نے کلس کا سر جھٹکا اور پھر دادو کو دیکھا جو ایک سفید رنگ کا ڈبہ اسے پکڑا کر مسکراتے ہوئے کچھ کہتی اس کے سر پر اونچے ہو کر پیار دینے لگیں اور پھر جالی کے دروازے سے اندر چلی گئیں۔ نیلم نے کھڑکی میں پڑا چھوٹا سا گملہ اٹھا کر کانی آنکھ سے ٹائیگر کے سر کا نشانہ لیا۔ اوہ سوری بلیک بیئر۔ چنگم کا غبارہ پھوڑتے اس نے گملہ چھوڑ دیا جسے کمال مہارت سے بغیر اوپر دیکھے ہی وہ کیچ کر چکا تھا۔ نیلم نے دونوں ہاتھ منہ پر رکھے حیرت سے اسے دیکھا تھا۔ ٹائیگر کے ماتھے پر ان گنت سلوٹیں ابھری ہوئی تھیں۔ گملے کو پوری قوت سے زمین پر دے مارا۔ اتنی شدید آواز تھی کہ دوسری منزل پر موجود کھڑکی میں کھڑی نیلم نے بے اختیار کانوں پر ہاتھ رکھے آنکھیں میچ لیں، اور جب ان گھنیری پلکوں کا آنچل اٹھا تو سامنے سرد تاثرات لیے کھڑے ٹائیگر نے جانے آنکھوں میں سے کیا باور کروایا تھا کہ پل بھر پہلے کی شوخی اب بالکل مفقود ہو کر رہ گئی تھی۔ پھر وہ رکا نہیں، ٹانگ سے دروازہ کھولتے وہ آندھی طوفان کی طرح باہر نکلا تھا اور دروازہ اس سے بھی زوردار آواز میں بند کیا تھا۔ ہائے، یہ کیسی آواز تھی؟ جتنے میں دادو منہ پر ہاتھ رکھے ہانپتے ہوئے گیراج میں آئی وہ جا چکا تھا۔ اوپر کھڑکی کے پردے بھی برابر ہو چکے تھے۔ کیا ہوا ہے؟ آہل کو کھانے پر کیوں نہیں آ رہا؟ اسرار صاحب نے بیگم سے پوچھا۔ تمام افراد نیچے چٹائی بچھانے
بچھائے رات کے کھانے کے لیے بیٹھے تھے، مگر آہل نہ دوپہر میں آیا تھا نہ ہی اب رات کو کھانا کھانے آیا تھا۔ پتہ نہیں کیا ہو گیا میرے بچے کو، ایک تو نوکری ایسی ہے، کل رات پوری لگا کر آیا، ان منحوسوں کے جلسے ہی ختم نہیں ہوتے۔ اتنا کہا تھا میں نے کہ مت بھرتی کرائیں پولیس میں، ہم غریب ہی اچھے ہیں۔ افسر بنانے کا ارادہ تھا، بھگتیں اب۔ روز کوئی نہ کوئی مسئلہ کھڑا ہوتا ہے، مجھے لگتا ہے ٹینشن بہت لینے لگا ہے میرا بچہ۔ وہ ان کی پیٹ میں دال نکالتے کہہ رہی تھی۔ اچھا فیصلہ ہے، اس کا باپ کا خیال کیا؟ کھیلنے کودنے کے دنوں میں دن رات پڑھائی کی، اپنی تعلیم مکمل کی، اب تو صحیح وقت آیا ہے پھل حاصل کرنے کا۔ کب تک یہ 3 کمرے کے کرائے کے مکان میں زندگی گزاریں گے؟ وہ افسردگی سے کہہ گئے۔ اللہ کا شکر کریں، کم کھائیں، حلال کھائیں۔ بیگم کو ان کا غربت کا رونا برا لگا تھا۔ ہاں تو وہ کون سا حرام کما رہا ہے؟ اسرار صاحب کی بات دسترخوان تک آتے آہل کے کانوں میں بھی پڑ چکی تھی۔ اسے کچھ دیر پہلے ایمن اور عشا زبردستی اٹھا کر لائی تھی۔ آؤ بیٹا کھانا کھاؤ، چلو بڑے بھائی کے ساتھ بیٹھ جاؤ، شاباش۔ ماں نے پیار سے کہا تھا۔ وہ پھیکا سا مسکراتا ریان کے ساتھ آ بیٹھا، ورنہ حلال لفظ اب تک اس کے کانوں میں گونج رہا تھا۔ کیا ہوا، کوئی پریشانی ہے آہل؟ انہوں نے 2-3 منٹ تک بھی سے پلیٹ میں کچھ نہ نکالتے دیکھ کر پوچھا۔ نہیں بابا، پلیٹ تھامے سالن نکالنے لگا۔ پھر آج اپنے چاچو کی طرف کیوں نہیں گئے؟ چھوٹی بہنوں کو بھی لے جاتے، آج تو آف تھا نا تمہارا؟ بس تھکا ہوا تھا بابا، پھر کسی دن لے جاؤں گا، ٹال گیا۔ عالیہ، آہل کی ماں نے چچا کے ذکر پر کڑوا بادام نگلا تھا۔ وہ ہمیشہ سے ہی آہل اور اپنی بیٹیوں کا ابرار صاحب کے گھر جانا پسند نہیں کرتی تھی۔ بیٹے کے رنگ ڈھنگ سے تو تقریباً دونوں خاندان ہی آگاہ تھے، مگر بہرحال کھلے الفاظ میں ابھی تک یہ معاملہ سامنے نہیں لایا گیا تھا۔ عالیہ بیگم کو نیلم کے غیر معمولی حسن سے عجیب سی وحشت ہوتی تھی۔ انہیں وہ لڑکی نہ جانے کیوں تباہیوں کا بربادیوں کا سامان نظر آتی تھی۔ کمرے میں ایک بلب تھا، وہ بھی پیلی روشنی بکھیرتا آنکھوں کو ناگوار گزر رہا تھا، مگر وہ دونوں ڈبوں سے بھرے اس کمرے میں مطمئن انداز میں اپنے اپنے کام میں مصروف تھے۔ انس اوپر والے ڈبوں میں نہیں ہے یار، ان کو ایک طرف کر دو۔ اس کے کہنے پر انس نے تیزی سے چند ڈبے اٹھا کر ایک طرف رکھے، پھر قطار در قطار مینار کی طرح کھڑے ڈبوں سے ایک کھول کر دیکھا اور پھر نیچے زمین پر رکھ دیا۔ یہ تو بہت بھرا ہوا ہے، یقیناً بقیہ سب میں بھی ہیروئن ہے کیا؟ انس گھٹنے کے بل بیٹھ کر پاؤڈر کی تھیلیاں نکالتے انہیں چیک کرتے کہہ رہا تھا۔ ٹائیگر نے کوئی جواب نہیں دیا، وہ مینار کی طرح کھڑے ڈبوں پر چسپاں نمبرز چیک کرنے میں مصروف تھا۔ پھر 3-4 کارٹن اٹھا کر کمرے کے وسط میں رکھے اور 5واں کارٹن کھولا، جس میں پلاسٹک شیٹ کے اندر پتھر کی صورت کوکین پڑی تھی۔ اس کے چہرے پر بلا کی سنجیدگی طاری تھی۔ نہیں، ساری ہیروئن نہیں ہے، کوکین بھی ہے، مہنگا ترین نشہ۔ اس کی اسمگلنگ سے تو دن دوگنی رات چارگنی کمائی ہو۔ ٹائیگر کی بات پر ہیروئن کیوں سنتا؟ انس اس کے پاس آ کھڑا ہوا۔ اور یہ سرف کے نیلے پیکٹس والے ڈبوں میں کیا ہے؟ انس نے پوچھا۔ اس میں نشہ آور گولیاں ہیں جو زیادہ تر کیفیٹیریا میں چائے اور کولڈ ڈرنکس میں ڈال کر اسٹوڈنٹس کو پیش کی جاتی ہیں تاکہ ان کو نشے کا عادی بنایا جا سکے۔ واہ، اس کام میں تو کمائی ہی کمائی ہے۔ انس نے تبصرہ کرتے ایک نیلا پیکٹ کھول لیا۔ انس، ان کاموں کا وقت نہیں ہے ابھی، تم اپنے تجربے بعد میں کر لینا، پہلے سارے کارٹن باندھو اور انہیں پہنچانے کا کام مکمل کرو، مجھے بھی آدھے گھنٹے کے اندر اندر نکلنا ہے۔ ٹائیگر اٹھتے ہوئے بولا۔ اور ہاں، کوئی غلطی نہ ہو، شک نہ گزرے کسی کو بھی کہ ان ڈبوں میں کیا ہے اور ہم یہاں کس مقصد سے رہ رہے ہیں۔ وہ تنبیہ کرنے والے انداز میں انگلی اٹھا کر بولا۔ ریلیکس سر، کام ہو جائے گا۔ انس مطمئن تھا۔ آر یو شیور؟ جی 100%۔ گڈ۔ ٹائیگر اس کمرے سے نکل کر اب دوسرے میں آ چکا تھا، جہاں چھوٹی سی لکڑی کی الماری اور ایک میٹرس، 2 کرسیوں، ایک بڑی میز جس کے اوپر چھوٹا سا لیمپ پڑا تھا، اور ایک باسکٹ میں کافی سارے چارٹس اور مارکرز تھے۔ چلو بھائی، اس کو پھر سے دورہ پڑ گیا، پچھلے 5 سال سے ایک ہی جملہ، بھائی اگر اتنا دم ہے تو آئے پکڑے میرا گریبان گیدڑ کی اولاد۔ حماس نے سفید A4 سائز کا پیپر مڑوڑ کر سامنے پڑی چھوٹی سی خالی روم باسکٹ میں پھینک دیا۔ اس کاغذ پر لال موٹے مارکر سے وہی تحریر تھا جو وہ پچھلے 5 سالوں سے پڑھتا آیا تھا، اب تو اسے یہ جملے بھی حفظ ہو چکے تھے۔ میں آ رہا ہوں منہاج الذاق، اپنے ماں باپ کے خون کا ایک ایک قطرہ تمہارے جسم سے وصول کرنے، تمہاری موت۔ وہ اپنے روم میں ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑا ٹائی کی نوٹ لگا رہا تھا جب ڈیک یہ خط لے کر پہنچا۔ سر، یہ خط کون پہنچا رہا ہے؟ کس کا پتہ کیسے لگایا جا سکے گا؟ بہت ہی تیز انسان ہے، جب کوئی بھی ہے نا، اس پر اسٹیمپ لگا ہے، نہ ہی ڈاکیا کچھ بولتا ہے۔ گونگا ڈاکیا ہے، 2-3 بار اسے دھمکا چکا ہوں لیکن کچھ معلوم نہیں ہو سکا۔ ڈیک کو تجسس نے گھیر رکھا تھا، البتہ حماس اس بلا سے محفوظ تھا۔ مجھے اس پزل کو سلجھانے میں کوئی دلچسپی نہیں ہے، منہاج نے کفلنگس لگاتے جواب دیا۔ سر، میں سوچ رہا تھا، تم سوچنا بعد میں، پہلے مجھے رپورٹ دو آج کی۔ وہی بتانے آیا تھا سر، ایگل نے مجھے ڈیلیور کر دی ہیں اور پیسہ سارا چھوٹے صاحب کے حوالے کر۔ فوٹیج دکھاؤ، حماس نے بات کاٹتے کہا۔ یہ دیکھیں۔ ڈیک نے ہاتھ میں پکڑا ٹیب حماس کی جانب موڑا، جس کی اسکرین پر ایگل اور چھوٹے صاحب کیفیٹیریا کے پچھلے حصے میں بیٹھے تھے۔ چھوٹے صاحب ایک کتھئی رنگ کی تھیلی کھولے دیکھ رہا تھا جس میں پاکستانی کرنسی بھری پڑی تھی۔
سنہری نیلے نوٹوں کی گڈیاں تھیں اور ایگل کس کے سامنے سگریٹ سلگائے بیٹھا تھا۔ اور یہ چھوٹے صاحب کب آئے گا پیمنٹ لے کر؟ جب پیسہ صبح ہی اس کے پاس پہنچ چکا تھا تو ابھی رات تک اسے لے کر آ جانا چاہیے تھا۔ احماس کی تیزی چڑھ گئی۔ سر میں نے پہلے ہی کہا تھا کہ ایگل کو ہی سارا کام سونپ دیں، چھوٹے صاحب بہت ڈھیلا بندہ ہے، ڈیک نے ناگواری سے کہا۔ مجھے ایگل پر ابھی تک بھروسہ نہیں ہوا، کچھ تو مشکوک ہے اس میں۔ بندہ اتنا ٹرین بھی کیسے ہو سکتا ہے؟ راتوں رات مال ڈیلیور کر دیتا ہے، چھتیں پھیلانگتا پھرتا ہے۔ خیر اس کا بھی میں جلد ہی پتہ صاف کرتا ہوں۔ اس نے پرفیوم اسپرے کرتے تفصیلاً ایگل پر تبصرہ کیا۔ سر مجھے نہیں لگتا، اگر ایسا کچھ ہوتا تو وہ کیوں اتنا مال ڈیلیور کرتا اور پیسہ بھی صحیح سلامت چھوٹے صاحب کے حوالے کر دیتا۔ سر چھوٹے صاحب آ گیا ہے۔ اس سے پہلے کہ احماس کچھ کہتا ڈیک نے اپنا سیل چیک کرتے بولا تھا۔ چلو۔ احماس نے جوتے پہنے اور بیڈ سے کھڑا ہو گیا۔ اس عالی شان کمرے میں ہر چیز اعلیٰ تھی، قیمتی اور نایاب، اسٹائلش فرنیچر، شیشے کی سلائڈز لگی تھیں، وارڈروب، ہارڈ ووڈ کے فرش پر جا بجا پڑے روئی جیسے میٹ، ہر چیز چمکتی دمکتی اور سب سے توجہ طلب چھت کی سجاوٹ تھی۔ میں آ رہا تھا پیسہ لے کر، مگر راستے میں ڈاکو وہ سارا پیسہ بڑے سے لاؤنج میں موجود قیمتی صوفے پر پھٹے کرتے میں بے شمار چوٹوں سے سجا منہ لیے چھوٹے صاحب ٹکتے ہوئے خوفزدہ لہجے میں بے ربط بول رہا تھا۔ گھبراہٹ اور کپکپاہٹ اس کے عضو سے جھلک رہی تھی۔ ڈیک نے احماس کی جانب دیکھا جس کا چہرہ ہر جذبات سے عاری تھا۔ بلیک ڈنر سوٹ میں ملبوس وہ بے حد وجیح دکھ رہا تھا۔ ایگل کہاں ہے؟ 3-4 منٹ بعد وہ یہی بول سکا تھا۔ سر ہم یہاں آئے، ہم کو پتہ تھا آپ کا شک سیدھا ہمارے پر ہی جائے گا۔ کیا ہے نا ہم اس دھندے پر پرانا بندہ ہے اور سمجھتا ہے کہ بھروسہ کرنا آسان کام نہیں ہے، تبھی چھوٹے صاحب کے ساتھ ہی آ گیا۔ ایگل داخلی دروازے سے ہولے ہولے اندر آتا کہہ رہا تھا۔ پیسہ کس کے پاس ہے ایگل؟ احماس کے تاثرات میں اب بھی رتی برابر فرق نہ آیا تھا۔ چھوٹے صاحب کے پاس، وہ بھی اطمینان سے بولا۔ پیسہ تمہارے پاس ہے؟ پنہار سے دھاڑتے ہوئے اسے گردن سے دبوچ کر صوفے کی پشت پر گرا دیا۔ وہ اس کی گردن دبوچتے وحشی ہو رہا تھا۔ ایگل کی آنکھیں باہر اگلنے کو تھیں مگر وہ کوئی مزاحمت نہیں کر رہا تھا۔ احماس نے اس کو مزاحمت نہ کرتے دیکھ جھٹکے سے چھوڑ دیا۔ ایگل کھانسنے لگا۔ ڈیک نے پانی کا گلاس اس کی جانب بڑھا دیا جسے وہ ایک ہی سانس میں چڑھا چکا تھا۔ جان لے لے ہمارا تنبیہ استاد، آپ کو یقین آئے گا کہ ہم اپنے دھندے اور آپ سے مخلص ہیں۔ ایگل نے ہاتھ کی پشت سے گیلے ہونٹ صاف کیے۔ احماس نے تیز نظر اس پر ڈالی اور دوسری چھوٹے صاحب پر جب اب تک کانپ رہا تھا پھر راستے میں پڑی شیشے کی میز کو لات رسید کرتا نکل گیا۔ اس غصے میں بھی درجن گارڈ جس کے پیچھے گاڑیاں لے کر نکل چکے تھے۔ گاڑیوں کے نکلنے کی آواز سن کر ڈیک سر تھامے صوفے پر ہی بیٹھ گیا جبکہ ایگل اور چھوٹے صاحب پریشان کھڑے تھے۔ رات ہے، برسات ہے اور تیرا ساتھ ہے، یہ خواب ہے، خیال ہے، مگر کمال ہے۔ رات مینا برسا اور کیا خوب برسا، شہر قائد کو جل تھل کر گیا، پتہ پتہ نکھر گیا۔ نیلم و سائقہ دونوں نے دادو کے ساتھ فجر ادا کی اور اب چائے کی چسکیاں لے رہی تھیں جب تیز ہوا کے جھونکے کھڑکیوں سے ٹکراتے عجیب و غریب آوازیں پیدا کر رہے تھے۔ نیلم ان آوازوں پر کپکپاتے ہوئے کانوں پر ہاتھ رکھ لیتی۔ چڑیا سا دل ہے تمہارا تو، سائقہ ایسے موسم میں کئی بار یہ بات اسے کہہ دیتی تھی۔ لال بیگ بارش کے کیڑے چھپکلی ہر چیز سے ڈر جاتی تھی وہ، یہاں تک کہ تیز کھڑکی کی آواز سے بھی۔ صبح 6:30 بجے کے وقت سائقہ کا فون بجا تو وہ دادو سے نظر بچاتی چائے کا مگ اٹھائے چھت پر آ گئی جہاں پہ سے بارش شروع ہو چکی تھی۔ مارچ کے آخری دنوں میں بارش کا ہونا کچھ عجیب نہ تھا، کراچی کے موسم کا ایک انوکھا ہی شیڈول تھا۔ اللہ تعالیٰ کچھ زیادہ ہی مہربان ہے تم لوگوں پر، ورنہ اسلام آباد میں ایک بوند بھی نہیں برسی۔ حارث کی آواز اسپیکر سے آتی سائقہ کے کانوں میں رس گھول رہی تھی۔ ایک سہانا موسم، صبح کا منظر اور محبوب شخص کی دھیمی آواز، کیا خوب کا لطف تھا اس لمحے میں، اس کا دل فنا ہونے کو چاہا تھا۔ تم آؤ گی تو اسلام آباد کا بھی موسم بدل جائے گا، کچھ بارش کے قطرے ادھر بھی پڑنے لگیں گے۔ بہت پسند ہے نا تمہیں بارش؟ اس کے کچھ نہ بولنے پر اسے سوالی انداز میں کہتے اس سے بات کرنے کا اکسایا۔ جی، اسے جھکاتے میٹھی مسکراہٹ سے ایسے کہہ رہی تھی جیسے وہ دیار غیر میں نہیں بلکہ اس کے سامنے موجود ہے۔ بہت ہو گئی فون پر باتیں، اب جلدی آئیں حارث بھائی تاکہ میں آپ لوگوں کی شادی پر بھنگڑا ڈال سکوں۔ نیلم نہ جانے کب آئی تھی، اب فون اس سے جھپٹ کر شروع ہو چکی تھی۔ سائقہ اسے سیل چھیننے کی کوشش کر رہی تھی اور وہ اس کے ہاتھ جھٹکتی اپنے ہی ہانکے جا رہی تھی۔ کس ظالم کا دل کرتا ہے آپ کو انتظار کرانے کا، بس یہاں کے بکھیڑے ختم ہوں تو آپ کے جیجا جی فوراً حاضر ہوں گے صحرا بنوانے کو، وہ شوخی سے بولا۔ اچھا جناب، اور میں پہلے ہی۔ سائقہ نے فون جھپٹ کر کاٹ دیا۔ کیا بدتمیزی ہے آپ ہی، نیلم چلائی۔ سائقہ سنی انسنی کرتی آخری سیڑھی بھی پار کر چکی تھی۔ پانی کی بوندیں سے بھگونے لگی۔ نیلم نے بھی اس کی تقلید کی۔ آپ ہی حارث بھائی کب آئیں گے؟ آپ بہت مس کرتی ہے نا حارث بھائی کو؟ نیلم نے پوچھا۔ ہاں، سائقہ نے دونوں ہاتھوں سے ماتھے پر چپکے گیلے بال ہٹائے۔ حارث بھائی کتنے اچھے ہیں، کتنی محبت کرتے ہیں آپ سے۔ نیلم نے شوخی سے اسے چٹکی کاٹی۔ میں بھی تو کرتی ہوں ان سے محبت، سائقہ نے مسکراتے ہوئے کہا۔ یہ محبت ہمارے گلے کب پڑے گی؟
सर आह भरते वो छत के बस में गोल गोल घूम गई। सफ़ेद रंग की फ्रॉक और सफ़ेद ही दुपट्टे पजामे में वो कोई परियों की देश की भटकी हुई लग रही थी। पानी के कतरे इसकी सुनहरी दमकती रंगत को और निखार बख्श कर रहे थे। होठों का रंग सुर्खी माइल हो चुका था। पागल, साइका बड़बड़ाई। बाबा उठने वाले होंगे, मैंने नाश्ता नहीं बनाया। नीलम चलो नीचे। साइका जल्दी से सीढ़ियों के पास आकर जूती पाँव में रस से बोली, हम अभी नहीं आ रहे। दूसरी जानिब वो बारिश कतरा कतरा बिगल थी। बंद आंखें आसमान की तरफ उठाए किसी और ही देश में पहुंच चुकी थी। ठक ठक की आवाज़ पर से चौंक कर आंखें खोल दी। दीवार के पार झांका तो दिल जो ग्लेशियर्स की दीवार की तरह खड़ा था आज कतरा कतरा पिघलता पानी बनकर दरियाए कहनार में जा गिरा। टाइगर वाइट बनियान और ब्लैक ट्राउजर्स की जिसकी साइड पर लंबी लंबी सफ़ेद पट्टियाँ लगी थी पहने बारिश में मुकम्मल भीग चुका था। सीमेंट की छत पर नंगे पैर हाथों में लाल पक्की ईंटें उठाता वो एक कोने में जमा करा था। छत पर पड़ी लकड़ियों को अपने मजबूत शानों पर डालते बरामदे में रखने लगा। वो बहुत मसरूफ़ दिखाई दे रहा था। बाल भीग कर मुकम्मल माथे पर चिपके पड़े थे। कसरती बदन सफ़ेद बनियान से साफ झाँक रहा था। अब भी चंद बच्ची ईंटें उठाते यकलख्त इसने ऊपर की जानिब देखा था जहाँ वो अप्सरा खड़ी थी। इसकी नज़रें इतने फासले पर भी मुकाबले से टकरा गई थीं। तेज़ हवाएं चलती जैसे इनके गिर्द हिसार कायम करने लगी। इसका सफ़ेद आंचल उड़ता हुआ छत की दीवार से झांकने लगा। वो सांस रोके उसे ही देख रही थी। पूरी कायनात जैसे कहीं पसे मंज़र में जा चुकी थी। हल्के सब्ज़ कांच में उसका अक्स साफ था, मगर वो तो इसे न जाने नज़रों ही नज़रों में क्या समझाना चाह रहा था। चुभती हुई खबरदार करती हुई नज़र थी उसकी, मगर वो सब्ज़ कांच से गोया उसकी हर तंबी से सर पे नज़र करने को तैयार थे। आरज़ू कहाँ पूरी होती हैं दिल की सभी ख्वाहिशें, कि बारिश भी हो, यार भी हो और पास भी हो। वो सर झटक चुका था, शायद थक गया था उन नज़रों से, तलस्म टूट गया। वो शहर से आज़ाद हो चुकी थी, साहिल जाने को मुड़ रहा था। बस उनकी देवी उसके रुक जाने की तमन्नाई खड़ी थी। बारिश उनके तमाशे पर अब ज़ोर शोर से बरस रही थी। अजब समा था, क्या जलन थी इन सब आँखों में इसे मुड़ता देख। ऐसे लग रहा था कि बारिश के कतरे आग के गोले बन गए हों। कायनात हिल गई थी, सब पलट गया था, वो चला गया था। ऐसे ही दोनों हाथों में एक एक ईंट उठाए जीना चढ़ने नीचे उतरने लगा। वो देख रही थी यहाँ तक कि इसकी परछाई तक कहीं गुम हो गई। मोहब्बत दे बिखरे रोग ने कदी दूर तक कदी कोल ने असां लाई परेत ओदे नाल जेड़ा मन पत्थरते तन शीशा है। नीलम आ जाओ, नाश्ता कर लो, गरम गरम आलू के पराठे बनाए मैंने। सायका शायद नीचे सीढ़ियों पर खड़ी चिल्लाते हुए कह रही थी। ब्लैक बेयर, क्या हो गया हमें, क्यों इतना सोच रहे हैं इसको, उदास क्यों हो रहे हम। वो खुद से उलझती अपनी कैफियत पर से झुंझलाई और बेजारी से नीचे जाने लगी। बारिश की बूंदें मोहब्बत की एक नई दास्तान रकम करने में शायद कामयाब ठहरी थी। एक नई दास्तान, एक नई कहानी, एक और मोहब्बत, एक मुनफरिद जज्बा। वक्त की तहों में लिपटी दास्तानों के अंजाम से निडर, हर खौफ दहशत से आज़ाद, बस इब्तिदा की मुंतज़िर अंजाम से बेखबर, पहचान से अनजान, आशनाई की तमन्नाई, मोहब्बत या जुदाई। ठंडी हवा के सर झुके हमास प्लाजा की ऊपरी मंजिल पर खड़े मिनहाज इज़्ज़ात के जिस्म से टकरा रहे थे। वो एक ट्रांस की कैफियत में दोनों बाजू वाह किए बारिश की बूंदों को अपने कुशादा सीने पर गिरता महसूस कर रहा था। मगर ये बारिश के कतरे माजी की यादों को लपेट अब आग की छोटी छोटी गेंदें बनकर इस पर सीने पर पड़ रहे थे। वो खो गया था माजी में 13 साल पहले के मंजर में। ये मंजर है सऊदीया के शहर जद्दा का, जहाँ तकरीबन 4 मिलियन आवाम बसती है। यहाँ बसने वाले 4 मिलियन आबादी में वो और उसका छोटा सा ख़ानदान भी आबाद था। खुले सहन तले बारिश का सिलसिला रुक जाने के बाद हल्की हल्की फुहार बरस रही थी। जद्दा में पसंद की जाने वाली ज़ाफ़रान की चाय से लुत्फ़अंदोज़ होते 16 साल की लड़की शोख आवाज़ में बोली, अब वाह भाई, हमें शेर सुनाएंगे, तभी चाय का मज़ा दोबाला होगा कि मम्मी। इसने छोटे छोटे मोड़ों पर बैठे अपने वालिदैन से कहा। जी ज़रूर, चलिए साहबजादे कुछ सुना दें। उसकी अरबी शायरी की डायरी जब से इनके हाथ लगी थी वो कोई मौका जाने नहीं देते थे। अब्बू, गीले लिबास और तर बालों के साथ 17 साल का नौजवान एहतजाज करने लगा। भाई सुना रहे हैं कि हम आपकी डायरी ले आए। छोटी लड़की ने धमकाया। अब्बू आप देख रहे हैं कायनात को, वो शिकायत करने लगा। तुम भी सुना दो, क्यों तंग कर रहे हो। अम्मी के कहने पर इसने खा जाने वाली नज़रों से बहन को घूरा। बतूका वफ़क़दतु नफ़्सी फ़ी लविन आइनिक फ़वजदतु नफ़्सी फ़ी कज़िब आइनिक फ़करिहतुकी। मुझे तुमसे मोहब्बत है और मैं गुम हो जाता हूँ आँखों के रंगों में, फिर मैं अपने आप को तुम्हारे फ़रेबी आँखों में पाकर तुमसे नफ़रत महसूस करने लगता हूँ। चीटिंग चीटिंग, मोहब्बत बारिश वाले सुनाए ना, ये धोखे वाले सुनाकर बेवकूफ़ बना रहे हमें। वो चिल्लाई। मैं ऐसे ही शेर लिखता हूँ, मोहब्बत वाले तुम सुना दो। वो जल कर बोला। अच्छा तो अर्ज़ क्या है, इसने गुलाबी और सफ़ेद डायरी खोलते कहा।
تو میں ہاتھ کے ہاتھ میں پکڑی چائے کی پیالی لگت گئی۔ کائنات کی بچی، میری ڈائری واپس کرو۔ کائنات، میں چھوڑوں گا نہیں تمہیں۔ کائنات، میں اس کے پیچھے بھاگتا چلا رہا تھا۔ وہ ڈائری لے اس کی ورگردانی کرتی اونچا اونچا عربی زبان میں لکھے شعر پڑھ رہی تھی، ساتھ ساتھ اس سے بچنے کو بھاگ بھی رہی تھی۔ جدہ شہر میں موجود اس گھر میں قہقہے بلند ہونے لگے تھے۔ بھائی، کائنات! کائنات کو آنکھیں کھولتے چلایا، ماتھا صاف کیا۔ آس پاس کوئی نہیں تھا، وہ تنہا تھا، اکیلا۔ اس کا جسم ہولے ہولے لرزنے لگا۔ میں جو کہتا تھا کہ میں دھوکہ نہیں کھا سکتا، کتنی آسانی سے فریب کھا گیا، وہ بھی ایک عورت سے۔ تلخ سوچوں کے گرد اب میں پھنستا چلا گیا۔ ہوا اس کے گرد حصار باندھتی اس کے ٹوٹے وجود پر سوال داغ رہی تھی۔ وہ مجھ سے پوچھ رہا تھا، بتاؤ کیسا لگا؟ تم اگلے زخم چھوڑو، یہ گھاؤ کیسا لگا؟ عجب سوال کیا اندھیوں نے پتوں سے، شجر سے ٹوٹ کر، بتاؤ کیسا لگا؟ مسلسل سوچنے سے اس کا دماغ تپنے لگا تھا۔ بس ایک ہی سوچ بار بار ہر سوچ پر حاوی ہو جاتی۔ جو بھی ہوا، اس کو جواب ہاں میں ہی دینا ہے۔ اس نے سوچا بھی نہ ہوگا کہ اتنی سینئر عہدوں پر ہونے والے بچ جائیں گے اور ایک وہی پھنسے گا۔ اسے لگا کہ ساری مصیبتیں بس اس کے لیے ہی ہیں۔ بار بار وہ مضبوط شخصیت کا مالک، مغرور یونانی دیوتا، اس کی خوفزدہ نظروں میں آزماتا۔ اے ایس پی آہل، ہمیں سندھ پولیس سے ایک پارٹنر کی ضرورت تھی، تبھی تمہیں زحمت دی۔ اب فیصلہ 24 گھنٹے میں تمہیں کرنا ہے، موت یا پرآسائش زندگی۔ جب کالے رنگ کی پٹی کھول کر اسے پتھریلی زمین پر پھینکا تو وہ سیدھا لکڑی کی کرسی پر بیٹھے سامنے میز پر ٹانگیں رکھے منہاج الزہاق کے سامنے گرا تھا۔ اسے فارم ہاؤس میں لایا گیا تھا۔ دور دور تک ناہموار زمین تھی، چھوٹے چھوٹے 2-3 تالاب، چند فوارے لگے تھے۔ ایک طرف مختلف ماڈلز کی گاڑیاں کھڑی تھیں اور ڈیک کی جیپ بھی وہیں کھڑی تھی۔ ایماز جس کرسی پر بیٹھا تھا، اس کے پیچھے گھر کا داخلی دروازہ تھا، جس کے قد آدم لکڑی کے اسٹائلش دروازے کے آر پار گارڈز کھڑے تھے۔ ایک شیر ایماز کی کرسی سے 2 فٹ کے فاصلے پر کھڑی ویگنر کے بونٹ پر بیٹھا تھا، مگر آہل کو خوفزدہ کیے دے رہا تھا۔ شیر کے ساتھ ہی ڈیک بھی بونٹ پر بیٹھا ان کا سلسلہ کلام سماعت کر رہا تھا۔ میں آپ کی کیا مدد کر سکتا ہوں؟ نہ جانے مقابل کی شخصیت میں ایسا کیا تھا کہ اس کی زبان لڑکھڑانے لگی تھی۔ اسمگلنگ میں مدد کرنا ہوگی، راستہ صاف کرنا پڑے گا، اور یہ جو ریڈ ویڈ کا شوق ہر دوسرے دن تمہارے افسر کو چڑھ جاتا ہے، ان کی خبر دینی ہوگی۔ بم دھماکے والی جگہ سے سیکیورٹی کم کرنی ہوگی، دیٹس اٹ۔ ایماز نے اتنے مزے سے کہا جیسے آہل پہلے ہی اس کام میں بہت ٹرینڈ ہو۔ کیسی اسمگلنگ؟ آہل نے غصہ زد کرتے پوچھا۔ اب کی بار اس کی زبان میں لڑکھڑاہٹ نہ تھی، اسلحے کی منشیات کی۔ ایماز نے ریلیکس انداز میں کہا، جیسے کوئی ڈیل کر رہا ہو۔ میں اپنے پیشے سے بہت وفادار ہوں، سوری، میں آپ کا یہ کام نہیں کر سکتا، آہل نے ٹھوس لہجے میں کہا۔ ٹھیک ہے، پھر یہ ویڈیو یوٹیوب پر اپلوڈ کرنے اور ہر نیوز چینل پر دینے میں زیادہ وقت نہیں لگے گا مجھے۔ ہاں، ایس ایس پی اور ڈی آئی جی کے پاس تو سب سے پہلے پہنچنی چاہیے، اور جب یہاں پہنچے گی تو 1 منٹ سے پہلے آئی جی پی کے پاس، اور پھر اس کا پھر معنی خیز تھا۔ آہل نے مارے بے بسی کے چہرے سے پسینہ صاف کیا۔ آپ ایسا کچھ نہیں کریں گے، بالکل نہیں کریں گے، اگر تم ہماری بات مان جاؤ گے تو۔ اس کے عنابی ہونٹ دلکشی سے مسکرائے تھے۔ مجھے سوچنے کے لیے کچھ وقت درکار ہے، آہل بمشکل بولا۔ ایماز کے اشارے پر ڈیک نے لفافہ تھاما اور چلتا ہوا بالکل آہل کے مقابل آ کھڑا ہوا۔ بالکل تھائی لگتا تھا وہ، اگر سر پر بال ہوتے تو یقیناً اس کی وجاہت پر رشک کیا جاتا۔ ڈیک نے وہ لفافہ آہل کی شرٹ کی جیب میں ٹھونس دیا۔ پولیس کی وردی میں حرام کا پہلا پیسہ جا چکا تھا۔ دیکھنا اب یہ تھا کہ یہ پیسہ آہل کا کتنا ایمان نگلتا ہے، 1/3 نصف، 3/3 یا مکمل۔ ڈیک نے اس کی جیب پر ہاتھ مارتے اس کی آنکھوں میں دیکھتے جانے کیا سمجھایا تھا کہ آہل کے پورے جسم میں سنسنی سی لہر دوڑ گئی۔ ایمان! منہاج الزہاق تنزیہ کہتا اپنی جگہ چھوڑ کر بنگلے میں گھس گیا۔ آہل کو یہ قہقہہ اپنے کانوں میں پگھلتے شیشے کی طرح معلوم ہوا تھا۔ اس نے آنکھیں کھولی، آس پاس نظر دوڑائی۔ وہ اپنے آفس میں بیٹھا تھا، وردی پر موجود 2 بیجز کو اس نے چھوا۔ 2.5 سال کی محنت۔ اس کے ہونٹوں نے جنبش کی۔ کیا فائدہ ہوا ان بیجز کا؟ اس نے تاثر سے سوچا۔ چند منٹ رہتے تھے، اسے ڈیک کو اپنے فیصلے کے متعلق آگاہ کرنا تھا۔ ایک سرد آہ خارج کرتے اس نے زمین کی آواز پر لعنت بھیجی اور سیل پر ڈیک کا نمبر ڈائل کرتے کان سے لگا دیا۔ ہاں تو وہ کون سا حرام کما رہا ہے؟ باپ کا جملہ اس کے کانوں میں پڑا۔ زمین نے پھر جھنجھوڑا، مگر موت کا خوف، پیسے کا نشہ، ہر چیز پر حاوی ہو چکا تھا۔ کال اٹینڈ کی جا چکی تھی۔ میں تیار ہوں ہر کام میں تمہاری مدد کرنے کو۔ پورا دن وقفے سے برسات ہوتی رہی، یہاں تک کہ کالی چادر اوڑھے سورج کو دور دھکیلتا اندھیرا کرتا آسمان نظر آنے لگا۔ وہ سفید لمبے گھیردار فراک میں ملبوس اس کے پیچھے بھاگے جا رہی تھی، مگر وہ اس سے بھی تیز رفتار سے ہر رکاوٹ عبور کرتا فتح کے جھنڈے گاڑتا بڑھتا جا رہا تھا۔ ہر پہاڑی، ہر وادی کو پھیلانتا، کوئی شے اسے روکنے کی طاقت نہ رکھتی ہو۔
وہ اپنا لباس تھامتی اس کے پیچھے تیز رفتار میں دوڑتی ناکام ہوتی جا رہی تھی، مگر ایک جنون تھا اسے پا لینے کا، اس کی رفتار کا مقابلہ کرنے کا، اس کے برابر آنے کا۔ تبھی وہ اس کی تقریر میں آگے بڑھتی جا رہی تھی۔ گھنا جنگل، اونچے اونچے بلند ترین درخت، وہ ہانپنے لگی، گھٹنے پر ہاتھ رکھے ٹھہر گئی تھی، شاید ہمت جواب دے گئی تھی۔ تبھی اچانک اس کے سر پر کوئی روشنی پڑی، اس نے اوپر دیکھا، آنکھیں چندی آنے لگی، پھر اپنے آس پاس نظر بڑھائی تو اندھیرا ہی اندھیرا، سیاہ گھنے درختوں والا جنگل۔ بلیک بیئر! اس نے پشت کیے کھڑے ٹائیگر کو پکارا۔ اچانک اس میں سے پرچھائیاں نکلنے لگیں، ایک ایک کر کے وہ سینگ لے کر کاٹ کے ہیبلے اندھیرے میں آدھے گول دائرے کی شکل میں کھڑے ہو گئے۔ وہ کوئی 5 تھے، ان 5 میں سے ایک دھیرے دھیرے چلتا آگے آیا، روشنی میں اس کا چہرہ صاف صاف دکھنے لگا تھا، وہ ٹائیگر تھا۔ میں کیا کروں بلیک بیئر کہ تم راضی ہو جاؤ؟ وہ سراپا سوال بنی کھڑی تھی، آنکھوں میں آس کے دیے جلا، اس کے جواب کے منتظر۔ مار دو اسے، ٹائیگر نے ہتھیلی اس کے سامنے پھیلاتے اس کی پشت پر موجود ہیبلے کی جانب اشارہ کیا۔ اس کی ہتھیلی دیکھی جہاں سیاہ رنگ کا ریوالور پڑا تھا، وہ پلٹی۔ سفید بھورے بالوں سے بھرے مضبوط ہاتھوں میں سرخ رنگ کے کھلے گلابوں والی باسکٹ تھی، اور اس میں موجود ایک گلاب کے اندر پڑی ہیرے کی انگوٹھی جگمگا رہی تھی۔ پسٹل یا گلاب؟ مار دو اسے اگر تم مجھ تک آنا چاہتی ہو تو۔ جنگل کی گھپ اندھیرے میں اس کی آواز اونچے درختوں سے ٹکراتی پلٹی تھی۔ لوگ آتے ہیں اور چلے جاتے ہیں، گلاب تھامے وہ ہیبلا بولا تھا۔ اس نے مکانکی انداز میں ریوالور اس کی ہتھیلی سے اچک لیا، وہ پسٹل تان چکی تھی۔ اچانک ایک ہاتھ اس کے ہاتھ پر آ ٹھہرا، اس نے ہلکے سے گردن موڑی تھی۔ بلیک بیئر! وہ مسکرائی، گولی نکل چکی تھی۔ ٹھاک کی آواز پر درختوں کی ٹہنیوں پر اونگتے پرندے چڑچڑاہٹ پیدا کرتے اڑنے لگے۔ گلابوں کی ٹوکری گر چکی تھی۔ ایک اور ٹھاک کی آواز، پورا جنگل گونج اٹھا۔ کانوں پر ہاتھ رکھے وہ چیختے ہوئے نیچے بیٹھتی چلی گئی۔ کیا ہوا؟ کیا ہوا؟ نیلم! نیلم! سائیکا نے روشنی کرتے ہوئے پوچھا۔ سارا کمرہ روشنی میں نہا گیا، جیسے نیلم پسینے میں نہائی ہوئی ہانپ رہی تھی۔ کیا ہوا گڑیا میری جان؟ سائیکا نے اس کے چہرے کو ہاتھوں کے پیالے میں لیتے دریافت کیا۔ کوئی خواب دیکھا ہے کیا؟ اس نے نیلم کے بال سنوارتے پوچھا۔ وہ سائیکا کے سینے میں سر چھپائے اس کے ساتھ چمٹ گئی، اس کا جسم اب بھی ہولے ہولے کانپ رہا تھا۔ کیا ہوا گڑیا؟ خوف سے ڈر گئی؟ وہ سر ہاتھ لگائے پیار سے پوچھنے لگی۔ آپ ہی ہم نے مار دیا اس کو، وہ ہم نے قتل۔ وہ بے ربط بولتی اس سے الگ ہوتی، اپنے ہاتھوں کو ایسے دیکھنے لگی جیسے ان پر خون لگا ہو۔ گڑیا تم ڈر گئی ہو، خواب میں تو جن بھوت آتے ہی رہتے ہیں، چلو شاباش، پانی پیو اور ایسے کرسیوں چاروں کل پڑھ کر سو جاؤ۔ سائیکا نے پانی کا گلاس اس کے لبوں سے لگایا، پھر چادر اس کے اوپر برابر کرتی اس کے ساتھ ہی لیٹ گئی۔ نیلم نے آنکھیں موند لیں، اب وہ کافی حد تک پرسکون ہو چکی تھی۔ ناسبتی جی وبتروح! پھر وہی الفاظ کان کا پردہ پھاڑنے لگے۔ یہ کون سی زبان تھی؟ کیا الفاظ تھے؟ کیا معنی تھے ان کے؟ وہ بے بسی سے سوچنے لگی۔ باقی کی پوری رات آنکھوں میں گھٹ گئی۔ قاتل گناہ کر کے زمانے میں رہ گئے، ایک ہم تھے کہ اشک بہانے میں رہ گئے، پتھروں کا جواب دے سکتے تھے، مگر ہم دل کے آئینے کو بچانے میں رہ گئے۔